انتظار کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کے انتظار کی بات کر رہے ہیں جس کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ کہ جو دنیا کو عدالت سے بھر دے گا۔ تو ہم کیسے انتظار کر رہے ہیں اس کا؟ اور خود حضرت عیسیٰ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جو اپنے زمانے میں بہرحال جو حصہ اپنے حواریوں اور اپنے معاشرے کی تربیت کی، اس میں سب سے جو بہترین چیز تھی وہ اخلاق تھا، کردار۔ مشہور بھی حضرت عیسیٰ کا ہم جملہ یوز بھی کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کہ اگر کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مار دے تو کیا کرو؟ بایاں گال۔ وہ یہ اخلاق اور تواضع کی وجہ سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور کہا، پانی کا کوئی ظرف لیا اور ان کے پاؤں کو رکھا کہ لاؤ میں تمہارے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں تمہیں تواضع سکھا رہا ہوں۔ ان کے پاؤں کو خود دھو رہے ہیں۔ خوب یہ حضرت عیسیٰ اس بہرحال آج کے معاشرے میں ہمارے اندر بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ تواضع نہیں پائی جاتی۔ ہم اس اخلاقی کرداروں سے مزین نہیں ہیں۔ پہلے بھی میں بہرحال ایک آدھ واقعہ پڑھ چکا ہوں، حضرت عیسیٰ کے دن ہے تو اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں، شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی وہ گر گئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ہیرے جواہرات تھے۔ ہیرے جواہرات کو جیسے ہی ان کے حواریوں نے، جو ان کے کمپینینز تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اب سوچیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ اٹھا رہے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اب یہ تو کیسے نبی تربیت کیسے کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ کہا کہ میں اس گاؤں میں جا رہا ہوں یا ٹاؤن میں جو بھی میں جا رہا ہوں، اور میں جو یہاں پہ قیمتی ہیرا ہے میں اسے لے کر آؤں گا، مگر تم لوگ میرا یہی انتظار کرو۔ اب یہ سب انتظار کریں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے، قیمتی کوئی ہیرا لے کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ گئے اور جو اس جگہ میں پرانا سا علاقہ تھا وہاں گئے تو ایک پرانا سا گھر، اس میں گئے تو ایک بوڑھی سی عورت خاتون، کہا کہ میں مہمان ہوں۔ اسے نہیں پتا یہ حضرت عیسیٰ ہے، نبی اللہ کا۔ وہاں بیٹھ جائیں، میرا بیٹا گیا ہوا ہے، ابھی آئے گا آپ کی خدمت کرے گا۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا جوان آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اس کے چہرے پر دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر کرب ہے، پریشانی ہے، سٹریس ہے۔ تو اسے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے، اب اللہ کا نبی کہا نہیں بتاؤ پریشانی کیا ہے تمہیں، شاید میں تمہاری ہیلپ کر لوں۔ تو اس نے کہا کہ میں باہر شہر کے مزدوری کرتا ہوں، مٹیوں کو اٹھانا اور یہ کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ کارواں گزر رہا ہے، اور اس کارواں پہ جو ظاہر ہے اونٹوں میں گزرتا تھا، تو ایک سواری سے ہوا کی وجہ سے پردہ ہٹا تو میری نگاہ ایک خاتون پر پڑی، اور وہیں میری نگاہ جو ہے وہ رک گئی۔ میں نے اس کاروان کا پیچھا کیا تو وہ جو اس جگہ کا سب سے بڑا سلطان ہے وہ اس کا گھر کا کاروان تھا، اور وہ اس کی بیٹی تھی، لیکن اب میں کہاں، سلطان کہاں؟ تو یہ کرب جو ہے اس نے مجھے ختم کیا ہوا ہے۔ ون سائڈ لو ہو جاتا ہے لوگوں کا آج کل، تو ویسے ہی ہو جاتا ہے انسٹاگرام اور فیس بک والا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، رشتہ مانگنے چلے جاؤ، بس تو یہی ہے۔ کہا ہم کہاں اور وہ کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ باہر گئے جنگل میں، کہا ایک کشت پہ پتھروں کو جمع کیا، نارمل سٹون۔ حضرت عیسیٰ نے اذن الہی سے ان سب کو بہترین سٹونز میں تبدیل کر دیا، ہیرے جواہرات میں بدل دیا۔ کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور سلطان کو گفٹ دو، اور پھر اس سے کہو کہ میں کیوں آیا۔ جب وہ پیش کیا، کہا کیا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ کہا اس جیسا ایک اور لے کر آؤ۔ بادشاہ بھی بہرحال بادشاہ ہی تھا، سلطان تھا، اس نے بولا، وہ بھی پہچان تھی کہ ہیرے تو یہ اصلی ہیں۔ وہ دوبارہ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں، حضرت عیسیٰ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر لے کے چلے گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ جوان تو بہت پاک صاف ہے، یعنی اس کا دل پاک ہے، تو اس سلطان نے فوراً اپنا سب کچھ اس جوان کو دے دیا، اپنی جو بھی بادشاہت تھی جو بھی تھی اس کو دے دی۔ اب جیسے اس جوان کو اتنا سب کچھ اتنی جلدی ملا تو اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ تو بہت اچھے دن آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ بولا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن زندگی گزارنے کے آئے ہیں، ابھی تو سب کچھ ملا ہے۔
عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے کہ جس کے لیے انسان کو تلاش کرنی چاہیے۔ اب وہ جوان کہتا ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ سب کچھ دلا کے ایک ہی رات میں مجھے تخت اور تاج دلا دیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور چیز اس سے زیادہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا خدا کی محبت۔ جب اس جوان نے یہ دیکھا کہ خدا کی محبت پر یہ مجھے اتنا دلا کر چھوڑ کے جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت بہت قیمتی ہے۔ اس جوان نے بھی وہ سب کچھ چھوڑا اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ چل پڑا۔ جب شہر کے دروازے میں پہنچے، حواری دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کوئی ہیرا لے کر آئیں گے، تو کہا آپ تو کوئی بہت قیمتی ہیرا لینے گئے تھے؟ کہا ہاں، اس جوان کا دل سب سے قیمتی ہیرا ہے جس میں خدا بستا